15ویں صدی میں ہم ہیں۔ اب ایک بات میں کہہ رہا ہوں اور وہ میری ذاتی رائے ہے، گمان اندازہ اس میں مجھ سے اختلاف کرنے کا ہر ایک کو حق ہے۔ میرے نزدیک 15ویں صدی ہجری اب مجدد کامل الامام المہدی سلسلہ تجدید خلافت کی آخری کڑی کے ظہور کا وقت ہے۔ اس میں مجھے ایک تو قرآن مجید سے اشارہ ملا ہے، اشارہ ہے، میں اسے تفصیل نہیں کہتا ہے۔ میرے نزدیک قرآن مجید میں چند آیتیں سورہ مدثر کی اور چند آیتیں سورہ انشقاق کی بڑی عجیب ہے۔ سورہ مدثر کی آیات میں حضور کی آمد کا نقشہ کھینچا گیا ہے، کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر انہا لإحدی الکبر نذیرا للبشر لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر۔ نہیں، قسم ہے چاند کی، کلا والقمر واللیل اذ ادبر، اور رات کی جبکہ وہ پیٹھ موڑ لے جانے لگے اور صبح کی جبکہ وہ حشر ہو جائے۔ حضور سے پہلے 600 برس ایسے گزرے ہیں دنیا میں کہ نبوت کا سورج نہیں تھا، بس چاند جیسے مستعار روشنی چاند کی ہوتی ہے تو سابقہ انبیاء کی مستعار روشنی تو کوئی دنیا میں تھی، دھندلی دھندلی جیسی چاند کی ہوتی ہے، لیکن وہ سورج نہیں تھا۔ لیکن اب وہ رات ختم ہو رہی ہے، وہ لیل اذ ادبر جا رہی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سورج یہ شمس نبوت و رسالت طلوع ہو گیا۔ والصبح اذا اسفر انہا لإحدی الکبر، بہت بڑی باتوں میں سے ایک بات ہے جو ہوئی ہے، وہ معمولی واقعہ نہیں، احدی الکبر، یہ تاریخ انسانی کے عظیم ترین واقعات میں سے ہے۔ بے شک محمدی نذیرا للبشر، پوری نوع انسانی کے لیے نذیر بن کر آئے۔ یہ جو ہے حضور کا معاملہ، لیکن اب جو معاملہ ہونا ہے دوبارہ، اس لیے کہ خلافت علی منہاج النبوت دوبارہ اب قائم ہوگی انشاءاللہ۔ حضور کے بعد میں آپ کو بتا چکا ہوں، خلافت راشدہ ختم ہونے کے بعد سے زوال 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 زوال، تھوڑا سا 2.5 سال کا 2 سال کا وقفہ آیا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز، ورنہ زوال 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 زوال۔ اگرچہ اس زوال کو 1000 سال لگے ہیں، یہ عمارت جو محمد نے بنائی تھی ایک دن میں نہیں گر گئی صلی اللہ علیہ وسلم، کھنڈر بتا رہے ہیں عمارت عظیم تھی، 1000 سال کے بعد پھر یورپ کے سیلاب نے آ کر اس کو گرایا ہے اور ختم کیا ہے، ورنہ 1000 سال تک سطوت و شوکت کے ساتھ امت مسلمہ تو موجود رہی ہے، چاہے اسلام جو ہے وہ حکومت کی سطح پر موجود نہیں تھا۔ بہرحال اب جو اس کا دور آیا ہے دوبارہ خلافت علی منہاج النبوہ کا دور، اس کا نقشہ سورہ انشقاق میں کھینچا گیا ہے۔ فلا اقسم بالشفق، اب دیکھیے سورج غروب ہو گیا، حضور کی بعثت کے وقت تو سورج رسالت طلوع ہوا تھا، اب وہ سورج غروب ہو چکا ہے۔ سورج کے غروب ہونے کے بعد صرف روشنی رہ جاتی ہے شفق کی، سرخ سی، بس وہی باقی رہ گئی، اور باقی کیا رہ گیا؟ بدا الاسلام غریبا فسعود کما بدا فتوبى للغرباء فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق، رات کی سی تاریکی ہے اور جو کچھ اس نے اپنے اندر جمع کر لیا ہے، والقمر اذا اتسق، اور قسم ہے چاند کی جب کہ وہ بھر جائے، پورا بھرتا ہے کتنے دنوں میں؟ 14 دن، اور 14 صدیوں کے بعد اب پہلی صدی کا جس نے کہ تجدید کامل کی عمر بن عبدالعزیز، 14 صدیوں کے بعد اب 15ویں صدی میں الامام المہدی کے ظہور کا وقت قریب۔ اب جو کچھ مجھے حضرت امام المہدی کے بارے میں کہنا ہے، دوبارہ اپنی بات کر رہا ہوں، یہ میرا ذاتی گمان ہے، اختلاف کیا جا سکتا، میرا گمان یہ ہے کہ یہ اب جو مجدد آئیں گے وہ حضرت مہدی۔ پہلی بات تو یہ جان لیجئے کہ مہدی 2 ہے، ایک شیعوں کے مہدی، ایک سنیوں کے مہدی، ان میں بڑا فرق ہے۔ شیعہ حضرات مہدی کو مانتے ہیں، وہ ان کے 12ویں امام ہیں، ان کے عقیدے کے مطابق انہیں پیدا ہونے کے فوراً بعد اس اندیشے سے کہ انہیں قتل کر دیا جائے گا ایک غار میں چھپا دیا گیا، تقریباً 1200 برس سے وہ اس غار کے اندر ہیں، وہ روپوش ہیں، چھپے ہوئے ہیں، اسی لیے انہیں امام غائب کہا جاتا ہے، اور اب ان کا انتظار ہو رہا ہے، اس لیے انہیں امام منتظر بھی کہا جاتا ہے۔ اس لیے شیعوں کے دارالعلوم جو ہوتے ہیں دارالعلوم المنتظر، وہ اس لیے کہ ان کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ یہ ہے، اب وہ ان کا خیال ہے کہ آخری دور میں، آخری زمانے میں وہ ظاہر ہو جائیں گے، غار سے نکل آئیں گے۔ دیکھیے میں اس عقیدے کو اس بنا پر رد نہیں کرتا، یہ ناممکن ہے کہ کیسے کوئی شخص جو ہے 1200 برس تک کسی غار کے اندر زندہ رہ سکتا ہے، نہیں، میں سمجھتا ہوں ممکن ہے۔ 300 برس تک اصحاب کہف رہے کہ نہیں رہے؟ سوئے رہے، 300 ایئرس مانتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ اسی حیات عرضی کے ساتھ 2000 سال سے موجود ہیں آسمان پہ کہ نہیں؟ آپ کو معلوم ہے حضرت عزیر 100 برس تک مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیے گئے، فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ، تو ناممکنات میں سے کوئی سوال پیدا نہیں ہو۔ لیکن یہ کہ آیا کوئی امامت معصومہ کا تصور قرآن اور حدیث سے ہمیں ملتا ہے؟ پھر یہ کیا یہ موروثی امامت کہ حضرت علی کی نسل جو حضرت فاطمہ سے چلی ہے اسی میں یہ امامت ہوگی؟ اس کے لیے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ معصومیت ختم ہو گئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، خاتم المعصومین ہے محمد الرسول اللہ، اب ان کے بعد تو اجتہاد ہے اور خلافت ہے، عام معاملات میں اجتہاد ہوگا، نظام خلافت کا ہوگا۔ تو ہمارے نزدیک جو میں جس مہدی کا نام لے رہا ہوں وہ مہدی ہے جو ایک مجدد ہوں گے، جیسے کہ مجددین کے نام میں نے آپ کو گنوائے ہیں،
وجد الفسانی ہو، شاہ ولی اللہ ہو، سید احمد بریلوی ہو، شیخ الہند ہو، ایک ہوں گے انسان پیدا ہوں گے انسانوں کی طرح عام طور پر اپنی عمر کو پختگی کو پہنچیں گے، پھر وہ سامنے آئیں گے منظر پر، پھر وہ کام کریں گے، قیادت کریں گے، عرب میں ان کا ظہور ہوگا۔ دوسری بات یہ نوٹ کر لیجئے حضرت مہدی کے بارے میں، ہمارے ہاں احادیث کے جو مجموعے ہیں، وہ جو ٹاپ کے 2 مجموعے ہیں، ان میں کہیں حضرت مہدی کا ذکر نہیں، نہ صحیح بخاری میں نہ صحیح مسلم، لیکن ہم اسے نظر انداز نہیں کر سکتے کہ صحائح ستہ کی بقیہ 4 کتابوں کے اندر موجود ہیں، لہذا نظر انداز نہیں کر سکتے، اگنور کرنا ممکن نہیں ہے۔ اب اس میں میں چاہتا ہوں کہ کچھ حدیثیں آپ کو میں سناؤں جن میں حضرت مہدی کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ پہلی ہے وعن عبداللہ ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من اہل بیتی، یہ دنیا ختم نہیں ہوگی جب تک کہ عرب پر میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کی حکومت قائم نہ ہو۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ آج تک عرب پر حضور کے اہل بیت کی کوئی حکومت قائم نہیں، اور جب قائم ہوئی بھی تھی حضرت علی کو اگر شمار کیا جائے، اس لیے کہ حضور نے وہ جو مشہور واقعہ ہے کہ ایک چادر میں لے لیا تھا حضرت علی کو اور حضرت فاطمہ اور حضرات حسنین کو، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، تو حضرت علی کی بھی حکومت منعقد نہیں ہوئی، پورے عالم اسلام پر ان کی حکومت نہیں، اس لیے کہ شام اور مصر دونوں صوبے جو ہیں انہوں نے ان کی اطاعت قبول نہیں کی، اس حوالے سے یہ معاملہ ابھی ہونا ہے۔ لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من اہل بیتی یواطئ اسمہ اسمی، اس کا نام وہی ہوگا جو میرا نام ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کا نام بھی مہدی کا نام بھی محمد ہو، مہدی تو ان کا لقب ہے، یہ ترمذی میں بھی ہے، ابو داؤد میں، سنن ابی داؤد جامع ترمذی، بلکہ ابو داؤد میں ایک اور روایت ہے، قال حضور نے فرمایا لو لم يبقى من الدنيا الا يوم، اگر دنیا کی زندگی میں سے کچھ بھی نہ بچے سوائے ایک دن کے، لطول اللہ تعالی ذلك اليوم، تو اللہ تعالیٰ اس دن کو لمبا کر دے گا، حتى يبعث فيه رجلا مني، یہاں تک کہ میرے خاندان میں سے ایک شخص کو اٹھائے گا، من اہل بیتی، میرے اہل بیت میں سے، یواطئ اسمہ اسمی و اسم ابی ہے اسم ابی، جس کا نام میرے نام پر ہوگا، جس کی والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا، محمد ابن عبداللہ ان کا نام ہوگا، اور وہ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، وہ سرزمین عرب کو عدل اور انصاف سے اسی طرح بھر دیں گے جیسے کہ وہ ظلم اور زیادتی سے بھر چکی ہے۔ دوسری روایت ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضور نے فرمایا المہدی منی اجل الجبہۃ اقنى الانف يملأ الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا يملك 7 سنين، رواہ داؤد، کہ مہدی مجھ میں سے ہوں گے بڑی روشن پیشانی والے اور بڑی کھڑی ناک والے، وہ زمین کو بھر دیں گے انصاف سے اور عدل سے جیسے کہ وہ ظلم سے بھری ہوئی ہوگی، اور وہ 7 برس تک حکومت کرے۔ عرب میں خالص خلافت علی منہاج النبوہ کا نظام حضرت مہدی کے ہاتھوں قائم ہوگا اور 7 برس تک قائم رہے گا عرب کے اندر، اس کا اگلا مرحلہ میں بعد میں بیان کروں۔ تیسری روایت، اور اس کو میں اس لیے خاص طور پر سنا رہا ہوں کہ اس میں وہی الفاظ آئے ہیں جو میں نے ابتدا میں حدیث آپ کو سنائی تھی، اس کے الفاظ ہیں۔ عن ابی سعید قال ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلاء یصیب هذه الامہ حتی لا یجد الرجل ملجا یلجا الیہ من الظلم، حضور نے ذکر فرمایا کہ ایک دور ایسا آئے گا انتہائی ابتلاء اور آزمائش اور مصائب کا کہ کسی شخص کو کوئی سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی اس ظلم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ فَيَبْعَثُ اللَّهُ رَجُلًا مِنْ عِتْمَتِي وَأَهْلِ بَيْتِي، تو پھر اللہ میرے خاندان میں سے میرے اہل بیت میں سے اٹھائے گا ایک شخص کو، فَيَمْلَأُ بِهِ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ زمین کو عدل و قسط سے بھر دے گا۔ يَرْضَى عَنْهُ سَاكِنُ السَّمَاءِ، یہ وہی الفاظ آ گئے، اب اس سے پھر راضی ہو جائیں گے آسمانوں میں رہنے والے بھی، وَسَاكِنُ الْأَرْضِ، اور زمین میں رہنے والے۔ لَا تَدَعُ السَّمَاءُ مِنْ قِطَرِهَا شَيْئًا إِلَّا صَبَّتْهُ، آسمان اپنا ایک قطرہ بھی نہیں روکے گا مگر یہ کہ اس کو زمین کے اوپر نثار کر دے گا، بارش کی شکل میں گرا دے گا۔ وَلَا تَدَعُ الْأَرْضُ مِنْ نَبَاتِهَا شَيْئًا إِلَّا أَخْرَجَتْهُ، اور زمین اپنی پیداوار میں سے کوئی شے نہیں چھپائے گی، نہیں روکے گی مگر کچھ ظاہر کرے گی۔ یا یہ کہ دنیا میں اقتدار کہ کسی مسند پر انسان بیٹھا ہے، یا یہ کہ کوئی اس کے ہاتھ میں اختیار نہیں، یہ تمام جو حالات انسان پر طاری ہوتے ہیں، ان کے جواب میں جو طرز عمل فکری اعتبار سے اور عملاً انسان اختیار کرتا ہے، اس کے 4 درجے۔ پہلا درجہ ہے انتہائی گمراہی، ضل ضلالا بعیدا، وہ کیا ہے؟ اگر عزت ہوئی، نعمتیں ملی، فلاں دیوی یا دیوتا کی نگاہ کرم ہے، اس کی کرپا سے یہ ہو گئے، اور اگر کوئی تکلیف آ گئی، مصیبت آ گئی، معلوم ہوتا ہے کہ فلاں دیوی یا دیوتا ہم سے ناراض ہو، یہ کالی دیوی کی طرف سے کوئی مصیبت آ گئی ہے، یا یہ کہ یہ لکشمی دیوی کی نگاہ کرم ہے کہ ہمیں دولت مل گئی ہے۔ یہ تو ہے شرک۔ شرک ہونے کے اعتبار سے یہ ہے ضل ضلالا بعیدا، انتہائی پستی۔ اس پستی سے اوپر آئیں گے تو توحید کی پہلی منزل ہے، عزت بھی اللہ نے، اگر کوئی تنگی آ گئی، فقر، تکلیف، کوئی ذلت، رسوائی، یہ بھی اللہ کی طرف۔ ایک اعتبار سے کوئی انسان ہدایت پر آ گیا، بڑی گہرائی تھی اس
اس گندگی کی اور اس خباثت کی جو شرک جس کا نام ہے، اس سے انسان نکل آیا نجاست سے۔ توحید تو ہے لیکن ابھی اس میں اس کی گمراہی کا ایک ایلیمنٹ شامل ہے، اور یہ گمراہی سے جب تک آگے نہیں آئے گا، اوپر نہیں ابھرے گا، اس کا طرز عمل کیا ہوگا کہ ذرا کچھ مل گیا، عزت مل گئی، پھولے نہیں سما رہے، اب زمین پر قدم نہیں ٹک رہے، گردن اکڑ رہی، کہیں محرومی ہو گئی، کوئی تکلیف آ گئی، کوئی مشقت فقر آ گیا، اب بجھ کر رہ گئے۔ ان دونوں کیفیات میں انسان کا پینڈولم جو ہے وہ ایکسٹریم کو جائے گا۔ یہ کب ہوگا؟ جبکہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس دنیا میں جو دولت مل گئی یا عزت مل گئی تو یہ گویا کہ بڑی کوئی قابل فخر ہے، اور اگر یہاں پر کوئی تکلیف آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، فقر و فاقہ آ گیا تو یہ گویا کہ بہت ہی اہانت آمیز ہے۔ اگر یہ انسان سمجھے گا تو طرز عمل وہ نکلے گا، نتیجے کے طور پر جو میں بیان کر چکا ہوں، یہ گمراہی ہے۔ تو اس گمراہی سے نکلیں گے تو آپ کس مقام پر آئے؟ دوسری منزل ہدایت کی کیا ہے؟ نہ یہ عزت ہے نہ یہ ذلت ہے، دونوں حیثیتیں برابر ہیں، یہ امتحان ہے۔ اسی لیے ان دونوں آیتوں میں ایک لفظ قدر مشترک ہے، اذا مبتلا فاما الانسان اذا مبتلاه ربه فاکرمہ ونعمہ۔ یہ بھی ایک ابتلا ہے، آزما رہا ہے اللہ، کبھی وہ دے کر آزماتا ہے، کبھی چھین کر آزماتا ہے، کبھی فقر و فاقہ سے آزماتا ہے، کبھی وہ کثرت دولت اور کثرت مال سے آزماتا ہے، کبھی وہ صحت دے کر آزماتا ہے کہ یہ قوت اور توانائی اور صحت جو میں نے دی ہے یہ اس میں کیا کرتا ہے، کبھی وہ مرض کے ذریعے سے آزماتا ہے کہ صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ ہمارے لیے شکوہ اور شکایت تو اس کی زبان پر نہیں آ جاتی، نالا اور شیون تو نہیں آ جاتا، تکلیف جھیلتا ہے کہ نہیں جھیلتا، اس میں تحمل ہے کہ نہیں ہے، تو صبر کرتا ہے یا شکر کرتا ہے۔ یہ دونوں کیفیات در حقیقت اس اعتبار سے مساوی ہے، یہ بھی امتحان، یہ بھی امتحان۔ یہ حقیقت جب سامنے ہوگی اب وہ پینڈولم جو ہے وہ بہت کم ہو جائے، یعنی انسان میں طبعی طور پر تو ایک اثر ہوتا ہے غیر اختیاری، کسی چیونٹی نے کاٹا آپ کے پاؤں پر، آپ اپنا پاؤں ہٹا لیں گے، اس میں کوئی ارادہ نہیں، یہ ریفلیکس ایکشن ہے، غیر اختیاری فیل۔ اس حد تک تو انسان ضرور متاثر ہوتا ہے، اس سے تو کوئی انسان جو ہے وہ بلندر نہیں ہو سکا۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے وہ نومولود فرزند انتقال جب ہو رہا تھا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب یہ طبعی اثر ہے، ایک فیل ہے، انفعالی کیفیت ہے جو بالکل طبعی ہے، لیکن یہ نہیں کہ اس کی وجہ سے انسان کی زبان پر کوئی شکوہ آ جائے، کوئی شکایت آ جائے، یہ نہیں ہوگا، یہ ایمان کے منافی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی خوشی ہوئی ہے تو چہرے کے اوپر ایک نکھار آ جائے گا، تبسم آ جائے گا، اس سے زائد نہیں۔ اس حد تک تو یوں سمجھیے کہ انسان کا طبعی تقاضا ہے، اس سے زیادہ یہ پینڈولم اگر سوئنگ کر رہا ہے تو گویا کہ اس حقیقت سے انسان محجوب ہے کہ یہ بھی امتحان ہے، یہ بھی امتحان، جو ہم سورہ حدید میں پڑھ چکے ہیں، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبراها ان ذلک علی اللہ یسیر لکے لا تعصوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم۔ اللہ تمہیں کچھ دے تو اتراؤ مت، اللہ تم سے کچھ چھین لے تو اس کے اوپر افسوس مت کرو۔ یہ نتیجہ ایمان کا نکلنا چاہیے۔ اگر تمہیں ایمان ہے اللہ پر، اگر تمہیں یقین ہے کہ جو کچھ ہوا ہے اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہوا، اگر تمہیں یقین ہے کہ اللہ نے جو میرے لیے طے کیا ہے اس میں میرے لیے خیر ہی ہے، چاہے فی الحال فی الوقت فوری طور پر مجھے ناگوار محسوس ہو رہی ہے بات، لیکن یقیناً میرے لیے اس میں خیر ہے میرے رب کی طرف سے، کہ ہر کے ساتھ یہ ماریخ عین الطاف است۔ ہم تو شارٹ سائٹڈ ہیں، ہم دیکھ نہیں سکتے کسی شے کو، ہم اس کے ظاہر کو دیکھ کر گھبرا اٹھتے ہیں کہ یہ تو تکلیف آ گئی، کیا پتا اسی کے پردے میں اللہ کی رحمت آ رہی ہے۔ میں نے وہ رئیس امروی کے اشعار آپ کو کئی دفعہ سنائے ہیں، وہ وقت آیا کہ ہم کو قدرت ہماری سعی و عمل کا پھل دے، بتا رہی ہے یہ ظلمت شب کہ صبح نزدیک آ رہی ہے، ابھی ہے کچھ امتحان باقی، فلاکتوں کے نشان باقی، قدم نہ پیچھے ہٹے کہ قسمت ابھی ہمیں آزما رہی ہے۔ رئیس اہل نظر سے کہہ دو کہ آزمائش سے جی نہ ہارے، جسے سمجھتے ہو آزمائش وہی تو بگڑی بنا رہی ہے، اسی آزمائش سے تو بگڑی بنے گی، اسی سے تو تمہارا خیر جو ہے اجاگر ہوگا، سامنے آئے گا، پتہ چلے گا who's who, what is what۔ ابو بکر میں کتنا یقین اور ایمان تھا، یہ کیسے معلوم ہوگا؟ کیسے معلوم ہوگا کہ بلال میں کتنا سہار، کتنا تحمل تھا، کتنا صبر تھا، اگر وہ مصیبت ان پر نہ آتی کہ جو امیہ ابن خلف کے ہاتھوں ان پر قیامت اٹھ رہی تھی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تعصوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا یحب کل مختال فخور۔ اگر اس حقیقت سے محجوب ہو جاؤ گے تو پھر اختیال اور فخر اور گھمنڈ پیدا ہو جائے گا تمہارے اندر، یا دوسری طرف مایوسی، تمہاری ہمت ٹوٹ کر رہ جائے گی، خودکشی کرنے کو انسان آمادہ ہو جاتا ہے، ذرا کوئی ناکامی دنیا میں آ گئی، کوئی تکلیف آ گئی۔ یہ ہے در حقیقت تیسری منزل، ہدایت کی دوسری سیڑھی۔ پہلا کیا تھا؟ لحاظ ظل ضلالا بعیدا، کوئی خیر مل گیا تو کسی دیوی کی نگاہ کرم، کوئی تکلیف آ گئی تو کسی دیوتا کی ناراضگی، یہ تو ہے ظل ضلالا بعیدا۔ اس سے اوپر آئے، یہ پہلی سیڑھی ہدایت کی ہے۔ عزت ہے تو اللہ کی طرف سے،
اور اگر کوئی ذلت ہے، تنگی ہے، تو اللہ کی طرف. یہ ہدایت کا آغاز ہو گیا، یہ توحید کی بنیادی منزل. اس سے اگلی منزل، یہاں کی ذلت نہیں، یہاں کی عزت نہیں. ذالک یوم التغابن، ہار اور جیت کے فیصلے کا دن تو قیامت کا دن ہے. وہاں معلوم ہوگا جس کو اس وقت عزت ملی وہ عزت والا ہے، جو اس وقت ذلیل ہو گیا وہ ذلت والا ہے. یہ تو امتحان ہے، دار الامتحان ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. تو دار الامتحان ہے، امتحان ہونے کے ناطے دونوں برابر ہیں. اس سے اوپر ہے ایک چوتھی منزل، ہدایت کی تیسری منزل. وہ کیا ہے؟ عام طور پر انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو آزمائش ہے تنگی کی اور فقر و فاقہ کی، یہ سختر آزمائش ہے، اور نعمتوں کی بارش ہو تو یہ آسان آزمائش. یہ بھی ابھی گمراہی کا ایک پرت جو ہے اس کی باقی ہے. ابھی ہدایت کا جو کامل جو ہوگا انکشاف وہ کب ہوگا؟ جب انسان اس حقیقت کو جان لے کہ جہاں وسعت ہو. دس از دی ڈے آف ہوپ. یہ امت قرآن سے اپنا تعلق توڑ بیٹھے. اور نمبر 2 ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین. یہ بھی سرمایہ پرست بن چکا ہے، دولت کا پجاری بن چکا ہے. یہ میرے لیے رے آف ہوپ ہے. مادہ پرستی، دولت پرستی، سرمایہ پرستی، زر اندوزی، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، ان 2 لعنتوں کے مبتلا ہے. جانتا ہوں یہ امت حامل قرآن ہے وہی سرمایہ داری بندہ وہ. اور تیسری سب سے تلخ، اس کی جو علمی اور روحانی جو رہنمائی کرنے والے لوگ وہ اندر سے خالی ہیں، کھوکھلے. جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیرانے حرم کی آستین. علماء ہیں اور مفتیاں ہیں اور پیشوا ہیں، مسند نشیں اور سب کچھ ہے، لیکن کسی کے آستین وہ موسیٰ والا ید بیضا نہیں، خالی. اس کا نقشہ ایک حدیث میں آیا ہے جو لرزا کرے. آج کا نقشہ ہے وہ حضور نے فرمایا یوشک ویاتی علی الناس زمان، مجھے اندیشہ ہے لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آ جائے گا. ذرا گنتی کی کیسا ہوگا. لا یبقى من الاسلام الا اسلام میں صرف نام کے سوا کچھ. کہاں ہے اسلام؟ دکھاؤ اجتماعی سطح پر دکھاؤ. کہاں؟ بھلا یبقى من القرآن الا رسمه، اور قرآن میں سے سوائے اس کے رسم الخط کے کچھ معنی کہاں ہو رہی ہے اس کی طرف تدبیر. لیکن یہ جو ہے وہ سامنے ہے. مساجدہم عامرۃ، ان کی مسجدیں آباد تو بہت ہیں، بڑی بڑی مسجدیں، شاندار مسجد، عالیشان بھری ہوئی، بھرپور جمعے کے عیدین پہ. وہی خراب من الہدی، ہدایت سے خالی. ایک رسم پرستی، ریچوئلزم رہ گئی، رسم اذان ہوئے، فلسفہ رہ گیا کر رہی. اور آخری بات، علماءہم شر من تحت عدیم السماء، ان کے علماء آسمان کی چھت کے نیچے کی بدترین مخلوق ہو. من عندہم تخرج الفتنۃ وفیہم تعود، ان کے اندر سے فتنے برآمد ہوتے رہیں گے، فلاں کافر، فلاں یہ، فلاں وہ، فلاں وہ، اور فتنے ان کے اندر ہی جو ہے داخل. بہرحال یہ صورت تو ہے، لیکن اس عجیب بات کرتا ہے وہ میں چاہتا ہوں وہ فلسفے کا بڑا گہرا اصل حاصل کے تقاضاؤں سے ہے. لیکن خوف ہو نہ جائے آشکارا شر پیغمبر کہیں. مجھے مسلمانوں سے اتنا خوف نہیں ہے کہ یہ دوبارہ شر پیغمبر کو لے آئیں گے، اصل حاضر کے تقاضاؤں سے خوف ہے. یہ کیا بات ہے؟ آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا. دیکھیے یہ ایک فلسفہ ہے، ہیگل کا ہے، پھر اسی پر مارکس کا فلسفہ آیا ہے، میٹیریلزم، ڈائلیکٹیکل. وہ فلسفہ کیا ہے؟ دنیا میں ایک سلسلہ چل رہا ہے، تصادم اور ارتقاء. ایک نظریہ سامنے آیا، اس پہ انسان نے ٹرائی کیا، اس کی خرابیاں ظاہر ہوئی، تو اسی کی کوکھ سے اس کا ایک اینٹی تھیسس، اب دونوں میں ٹکراؤ ہوا. ان دونوں کے ٹکراؤ سے ایک نئی تیسری چیز ہو گئی جو پہلے سے بہرحال دے. اب جو یہ نئی چیز بنی یہ خود تھیسس بن جاتا ہے، کیونکہ یہ بھی آسمانی ہدایت پر مبنی نہیں ہے. اندھے بہرے مادے کا سفر جو جاری ہے، مکمل تو نہیں ہوتا، حق کامل تو نہیں ہوتا. اس میں جو ڈیفیشنسی ہے وہ پھر اپنا ایک ریئیکشن پیدا کرتا ہے، پھر وہ تھیسس پھر اینٹی تھیسس کو جنم دیتا ہے، پھر ان میں ٹکراؤ ہوتا ہے، پھر آگے بڑھتا ہے. یہ ہے جس کو کہتے ہیں ڈائلیکٹک. یہ تاریخ چل رہی ہے کہ جہاں ایک طرف وہ خیر و شر کا معاملہ چل رہا ہے، وہیں پر بھی اسی پروسیس کے دوران یہ جو ایک ڈائلیکٹیکل پروسیس ہے یہ بھی آگے بڑھ رہا ہے. نو انسانی بحثیت مجموعی شر سے خیر کی طرف آ رہی ہے. اب اس کی مثال لے لیجیے. پہلے دنیا میں بادشاہت تھی، جاگیرداری تھی، انسان مجبور، احسان، غریب، پسا ہوا، رد عمل پیدا ہوا، جمہوریت آئی. یقیناً بہتر بات ہے، لوگوں کو حقوق حاصل ہوئے، لوگوں کو عزت نفس حاصل ہوئی. اب بھی انسان ہے، یہ بھی انسان سے بادشاہ یہ کیسے حکومت کر رہے ہیں. اب اس کے اندر کیپٹلزم پیدا ہو گیا. نتیجہ کیا نکلا؟ پہلے بادشاہ سب پر سوار تھا، اب سرمایہ دار سوار ہو گئے. پہلے جاگیردار سوار تھا، اب کارخانے دار سوار ہو گئے. رست از یک بند کا استاد در بندے جگر، آسمان سے گرے کھجور میں اٹک گئے. رد عمل ہوا، پھر کمیونزم برآمد ہوا. اسی کی کوشش کیپٹلزم کا رد عمل کمیونزم. اب یہ شکل ہے کہ جو چل رہی ہے وہ کمیونزم مر گیا ہے. اب انسان ایک دو راہ پر، اب آگے کہاں جائے گا؟ یہ ڈائلیکٹیکل پروسیس کہاں جائے گا؟ مغربی دنیا سمجھ رہی ہے کہ ہمارا نظامی بس جیت گیا ہمیشہ کے لیے. ہمارا جو سیکولر لبرل